نیلی جھیل۔ یہ ان دنوں کا ذکر ہے جب روفی کے دانت پر بجلی گری۔ روفی، جن کو بعد میں شیطان کا نام ملا، بجلی سے بہت ڈرتے تھے۔ جب بادل آتے تو وہ بستروں میں چھپتے پھرتے۔ سب کہتے کہ اگر بجلی کو گرنا ہے تو ضرور گرے گی۔ روفی جواب دیتے، بے شک گرے، لیکن اس طرح کم از کم اسے مجھے ڈھونڈنا تو پڑے گا۔ ہوا یوں کہ بارش ابھی تھمی تھی۔ روفی صوفے کے پیچھے سے نکل کر دبے پاؤں برآمدے تک گئے، یہ دیکھنے کہ بادل چھٹ گئے یا نہیں۔ اتنے میں زور سے بجلی کڑکی اور ایک عظیم و شان دھماکہ ہوا۔ جب وہ ہوش میں آئے تو ان کا ایک دانت ہل رہا تھا۔ انہوں نے آئینہ دیکھا تو دانت کا کچھ حصہ سیاہ نظر آیا۔ اگلے روز مشہور ہو گیا کہ رات روفی میاں کے دانت پر بجلی گری ہے۔ وہ 2 دن تک بستر پر پڑے رہے، لیکن اس طرح ہم اپنے آنے والے سیمسٹر امتحان سے بچ نہ سکے۔ اس کمبخت امتحان نے ہماری نیند اڑا رکھی تھی۔ ماسٹر صاحب نے ہمارے ساتھ خاص رعایت کی اور از راہ کرم امتحان چند دنوں کے لیے ملتوی کر دیا۔ ہمارے ماسٹر صاحب بڑے خوخوار قسم کے آدمی تھے۔ یوں تو وہ بیچلر آف آرٹس تھے، لیکن ہمیں بعد میں پتہ چلا کہ شادی شدہ ہیں اور کئی بچوں کے باپ ہیں۔ وہ ان حضرات میں سے تھے جو آپ سے سوال پوچھیں گے، آپ کی طرف سے خود جواب دیں گے، اور پھر آپ کو ڈانٹیں گے بھی کہ جواب غلط تھا۔ ان کے نوکر کی زبانی معلوم ہوا کہ انہیں نیند میں بولنے اور چلنے پھرنے کی بیماری تھی، اور وہ سوتے ہوئے پیدل چلا کرتے تھے، حالانکہ ان کے پاس ایک تانگا تھا اور ایک سائیکل۔ انہیں کھیل کود کا شوق بھی تھا، لیکن فقط اتنا کہ ریفری بن کر خوش ہو لیا کرتے۔ ایک مرتبہ وہ فٹ بال کے میچ میں ریفری تھے کہ یکلخت جوش میں آ گئے اور گیند لے کر خود گول کر دیا۔ روفی کے ابا ہمیشہ ان سے کہا کرتے تھے کہ ماسٹر صاحب، آپ اس علاقے میں فٹ بال کے نمبر 2 کھلاڑی ہیں۔ ایک روز ماسٹر صاحب نے ان سے پوچھا کہ نمبر 1 کھلاڑی کون ہے؟ وہ بولے، پتہ نہیں۔ ساری کلاس کا امتحان ہو چکا تھا، صرف میں اور روفی رہتے تھے۔ نچلی جماعتوں میں روفی کے چھوٹے بھائی ننھے میاں باقی تھے، کیونکہ اس بجلی کے گرنے سے سلسلے میں وہ بھی بطور تیماردار شریک تھے۔ میں اور روفی مجرموں کی طرح کمرے میں داخل ہوئے۔ ماسٹر صاحب نے ہمیں بتایا کہ وہ ہمارا فقط زبانی امتحان لیں گے اور بالکل آسان سے سوال پوچھیں گے، گھبرانے یا ڈرنے کی کوئی بات نہیں۔ انہوں نے روفی سے پوچھا، تمہیں کس نے بنایا؟ روفی ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے بولے، جناب، اتنا تو مجھے خدا نے بنایا تھا، اس کے بعد میں خود بڑھا ہوں۔ اس وقت تم ایک چھوٹے سے لڑکے ہو، جب بڑے ہوگے تو کیا بنو گے؟ میں انسان بنوں گا۔ تم نے ایسی عجیب آنکھیں کہاں سے پائیں؟ جی یہ چہرے کے ساتھ آئی تھیں۔ اب ماسٹر صاحب مجھ سے مخاطب ہوئے، بتاؤ ہاتھی کہاں پائے جاتے ہیں؟ جناب، ہاتھی اتنے بڑے ہوتے ہیں کہ ان کے کھونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ میرا مطلب ہے کہ ہاتھی ملتے کہاں ہیں؟ جہاں اور ہاتھی ہوں وہاں۔ کیا یہ سچ ہے کہ ہاتھیوں کا حافظہ بہت تیز ہوتا ہے اور وہ کچھ نہیں بھولتے؟ جی ہاتھیوں کے پاس یاد رکھنے کے لیے باتیں ہی کون سی ہوتی ہیں۔ اچھا، لومڑی کی کھال کا کیا فائدہ ہے؟ لومڑی کو گرم رکھتی ہے۔ ماسٹر صاحب کا چہرہ روفی کی طرف پھر گیا کہ اگر ایک شخص نے ایک الو 15 روپے من آنے 1 پائی میں خریدا اور 7 روپے 10 آنے 11.5 پائی میں بیچ دیا تو اسے کتنا نقصان ہوا؟ جناب، میں نے آج تک الو اتنا مہنگا بکتے نہیں دیکھا، میں نے ڈرتے ڈرتے کہا۔ اور تم نے؟ میں نے کبھی الو دیکھا ہی نہیں، روفی بولے۔ غضب خدا کا، تو آج تک تم نے الو نہیں دیکھا؟ میری طرف دیکھو۔
نیچے کیا دیکھ رہے ہو؟ اچھا میں سوال پھر دہراتا ہوں۔ ماسٹر صاحب نے سوال دہرایا۔ بتاؤ کتنا نقصان ہوا؟ جی روپوں میں نقصان ہوا اور آنے پائیوں میں فائدہ، روفی بولے۔ اچھا آج تم نے جو سب سے عجیب واقعہ دیکھا ہو بیان کرو۔ جناب آج میں نے چند آدمیوں کو ایک گھوڑا بناتے دیکھا۔ لکڑی کا گھوڑا؟ جی نہیں، اصلی گھوڑا، جیتا جاگتا گھوڑا۔ لیکن جب میں نے دیکھا تو وہ تقریباً اسے مکمل کر چکے تھے اور اس کے کھروں میں میخیں ٹھوک رہے تھے۔ ثابت کرو کہ قلم تلوار سے اہم ہے۔ جناب تلوار سے چیک پر دستخط نہیں کیے جا سکتے۔ ماسٹر صاحب کچھ خفا ہو چلے تھے۔ انہوں نے میری طرف دیکھا اور بولے، آسٹریلیا کہاں ہے؟ جی جغرافیہ کے 50ویں صفحے پر۔ جغرافیہ میں نہیں، ویسے کہاں ہے؟ جناب آسٹریلیا کرۂ ارض پر ہے۔ تربوز کے فوائد بیان کرو۔ تربوز ایک ایسا پھل ہے جسے کھا بھی سکتے ہیں، پی بھی سکتے ہیں اور اس سے ہاتھ منہ بھی دھو سکتے ہیں۔ اور ناریل؟ جی ناریل پر ٹکٹ لگا کر اور پتہ لکھ کر بطور پارسل کے بھیج سکتے ہیں۔ ماسٹر صاحب بالکل خفا ہو گئے۔ اب ننھے میاں کو بلایا گیا۔ ننھے گنتی گن کر دکھاؤ۔ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 غلام بیگم اور بادشاہ۔ بس بس، ننھے نے فاتحانہ انداز سے کہا۔ اس میں غریب ننھے کا بھی قصور نہیں تھا۔ ان دنوں گھر میں تاش خوب ہوتی تھی۔ شام کو ماسٹر صاحب ہمارے ہاں آئے۔ روفی کے ابا سے دیر تک باتیں ہوتی رہیں۔ سونے کے وقت ہمیں سنایا گیا کہ ہمارے تعلیمی حالت بہت کمزور ہے، چنانچہ ماسٹر صاحب ہمیں گھر پر پڑھانے آیا کریں گے۔ اس خبر نے ہمیں اداس کر دیا۔